کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے؟ آپ دوسروں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کو وہ عزت نہیں دیتے جس کے آپ حقدار ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ اپنے کردار، اعتماد اور سوچ سے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا آپ کے بارے میں وہی رائے قائم کرتی ہے جو خود آپ اپنے بارے میں رکھتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسی 8 طاقتور باتیں بتاؤں گی جو آپ روزانہ خود سے کہیں گے اور ان پہ یقین کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی شخصیت میں ایسا اعتماد پیدا ہوگا کہ لوگ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگیں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ 7واں پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور یقیناً یہ آپ لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جناب ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے آج کے ایسی کون سی باتیں جو آپ نے خود سے کرنی ہے۔ ہم سارا دن لوگوں سے تو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم خود سے باتیں نہیں کرتے، ہم خود کو کچھ چیزیں نہیں سمجھاتے بار بار۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ جو چیزیں شیئر کروں گی یہ آپ نے خود کو سمجھانی ہے، خود کو کہنی ہے، اور یقین کریں آپ تھوڑے دن اگر یہ خود سے کہنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ عادتیں آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائیں گی اور پھر انشاءاللہ آپ دوسروں کی نظر میں بھی قابل احترام، قابل عزت بن جائیں گے۔ پہلی بات، میں عزت کے قابل ہوں۔ ہر صبح خود سے کہیں میں عزت کے قابل ہوں اور مجھے کسی سے اپنی اہمیت ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سے لوگ اپنی زندگی کا بڑا حصہ دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت دوسروں کی منظوری چاہتے ہیں کہ کوئی اس بات کو ایڈمٹ کرے کہ میں بہت اچھا ہوں، میری عزت ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا جو شخص خود کو اہم نہیں سمجھتا دنیا بھی اسے اہم نہیں سمجھتی۔ جب آپ اپنے آپ کو عزت دیں گے، اپنی رائے کی قدر کریں گے اور اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں گے تو پھر دوسرے بھی آپ کی قدر کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ خود کو ہی ڈی گریڈ کرتے رہیں گے تو لوگوں نے آپ کی کیا عزت کرنی ہے؟ دیکھیں بعض لوگ میں نے اتنے عقل مند اور سمجھدار دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کی عزت کرانے کے لیے بچپن سے ہی لوگوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں کہ جی میرے بچے تو یوں ہیں وہ ہیں، اور جی ہم تو یوں کرتے ہیں، میرے بچے تو اس طرح کرتے ہیں۔ لوگ الٹیمیٹلی اسی طرح سے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگوں کے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کو عادت نہیں ہوتی ہر ایک کے سامنے اپنی اولاد کی تعریف کرنے کی، تو وہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ بیک اینڈ پہ ہی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آ سکتے۔ اپنی عزت کیجئے، اپنے آپ کی، اپنی رائے کی، اپنی قدر خود پہچانیں گے آپ تو لوگ بھی آپ کی قدر پہچانیں۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ سے یہ کہنا ہے کہ میری خوشی میری ذمہ داری ہے۔ روزانہ خود سے کہیں کہ میری خوشی کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی خوشی کو لوگوں کے رویوں سے جوڑ دیں گے تو آپ کبھی بھی مطمئن نہیں رہ سکتے۔ کوئی بھی تعریف کرے تو میں خوش ہو جاؤں اور کوئی تنقید کرے تو میں اداس ہو جاؤں۔ دیکھیں عزت دار لوگ اپنی خوشی کی چابی دوسروں کو نہیں دیتے، وہ ان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ اصل سکون ان کے اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ اس لیے اپنے آپ کو خود سے خوش رکھنے کی کوشش کیجئے، وہ کام کیجئے جن سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کام نہ کریں جو آپ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں کہ شاید لوگ میری تعریف کر دیں اور میری تعریف کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ نہیں، جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں جو چیزیں مجھے پسند ہیں میں وہ کرتی ہوں۔ آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لوگ تنقید بھی کرتے ہیں میری ویڈیوز پہ اور کہتے ہیں جی آپ یہ کیا کر رہی تھی، لیکن میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، جو رائے مجھے پازیٹیو لگتی ہے میں ضرور اس کا ریگارڈ بھی کرتی ہوں، لیکن جو چیزیں لوگ اس طرح کی کہہ رہے ہوتے ہیں جس میں نیگیٹیوٹی کچھ نہیں ہوتی، بس نیگیٹیو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو یقین کیجئے میں بہت سے کام اپنی خوشی کے لیے کرتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں میں کر لیتی ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں، اور الحمدللہ آپ میں سے 99% لوگ میری ہر ویڈیو کو، ہر بات کو بہت اچھے سے اس کا ریگارڈ کرتے ہیں اور اس پہ مجھے بہت اچھے کمپلیمنٹس دیتے ہیں۔ تو بس میرے لیے یہی خوشی ہے، آپ لوگوں کے اچھے سے کمنٹس، آپ لوگوں کے اچھے سے کمپلیمنٹس۔ اب چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 3 مجھے ہر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جملہ اپنی زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ میں سب کو خوش نہیں کر سکتی، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے سب کو ایک ساتھ خوش کبھی بھی نہیں کر سکتا، یہاں لوگ کبھی بھی نہیں آپ سے خوش ہو سکتے۔ آپ الٹا بھی لٹک جائیں تو لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، وہ کہیں گے نہیں جو اس نے سائڈ اس پہ الٹا لٹکنے کے لیے جو جگہ اس نے مختص کی تھی وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، تو لوگوں کا تو یہ حال ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ سب لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں تو پھر آپ ایک منافق انسان ہیں، کیونکہ جو ایک انسان اچھا اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوگا لوگ اس کی غلطیاں، اس کی خامیاں بھی پکڑیں گے، لوگ اس کی برائی بھی کریں گے، لیکن جو منافق ہوگا جو سب کو خوش رکھنے کی کوشش میں منافقت کرے گا، ہاں وہ شاید دنیا میں سب سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ویسے ہر انسان کو دنیا میں سب لوگ پسند نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ ہر کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ ایک بات پکی سمجھ لیں کہ پھر آپ خود کو کھو جائیں گے، کھو بیٹھیں گے آپ۔ بعض اوقات نہیں کہنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور اکثر لوگ اس شخص کی عزت کرتے ہیں جو اپنی حدود متعین کرنا جانتا ہو۔ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جس انسان کو اپنی لمٹس پتہ ہوں۔ اس لیے سم ٹائمز نہ کہنا بھی ضروری ہے۔ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہاں کہنا صرف اپنی عزت نفس کو مجروح کرنا یا اپنے آپ کو ذہنی بوجھ میں مبتلا کرنا ہوتا ہے، نہ کہنا بھی سیکھ لیجیے۔
آتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف. دیکھیں میری خامیاں میری پہچان نہیں ہیں. ہر روز خود سے کہیں میں کامل نہیں ہوں لیکن میں مسلسل بہتر ہو رہا ہوں. بہتری کا عمل نہ ہمیشہ زندگی میں رہنا چاہیے. جب آپ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا زندگی میں تو آپ بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. جب آپ رک جاتے ہیں نا تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ بس وہاں سے پھر زندگی بالکل آپ کی بے رنگ بے رونق ہونا شروع ہو جائے گی. ہاں میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ میں ایک پرفیکٹ انسان ہوں. پرفیکٹ تو صرف میرے اللہ کی ذات ہے. لیکن میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ڈیلی بیسس پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. وہ کوئی بھی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو آپ کو بہتر کر سکتا ہے, چاہے وہ آپ کی ڈریسنگ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپ کی ڈیلی روٹین کے حوالے سے ہو, چاہے وہ آپ کے اسکل سیٹ کے حوالے سے ہو. دیکھیں ہم سب میں نا خامیاں موجود ہیں. بعض لوگ اپنی غلطیوں کو لے کے اتنا پریشان رہتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا کامیاب لوگ بھی غلطیاں کرتے ہیں. غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. انسان تو کہتے ہیں نا خطا کا پتلا ہے. تو فرق صرف اتنا ہے کہ جو لوگ غلطیوں سے سیکھتے ہیں وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, اور جو لوگ ان غلطیوں پہ بیٹھ کے صرف روتے رہتے ہیں نا وہ وہیں کے وہیں رک جاتے ہیں. تو جب آپ خود کو قبول کر لیں گے نا تو دوسروں کی رائے آپ کو کم متاثر کرے گی. اس لیے آپ خود کو قبول کیجئے, آپ جیسے ہیں ویسے, اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کیجئے. 5ویں بات کی طرف چلتے ہیں جناب, لیکن اس سے پہلے یہاں تک ویڈیو واچ کر لیے, ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے لائک اینڈ شیئر کر دیجئے. چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا. 5ویں بات, میں اپنے وقت کی قدر کرتا ہوں. روز خود سے کہیں کہ میں اپنے وقت کی قدر کرتا ہوں, میں اپنے وقت کی قدر کرتی ہوں. وقت بہت قیمتی چیز ہے. میرا وقت قیمتی ہے اور میں اسے ضائع نہیں کروں گی. لیکن جو شخص اپنے وقت کی قدر نہیں کرتا نا, لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. فضول بحث, غیر ضروری لوگوں, منفی سوچوں پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنی شخصیت, علم, صلاحیتوں پہ کام کیجیے. جو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے وقت کی اہمیت جانتے ہیں نا تو وہ بھی آپ کا وقت ضائع کرنے سے گریز کرتے ہیں. اور جس انسان کو, جب لوگوں کو یہ پتہ لگے نا کہ آپ بالکل فارغ ہیں, آپ کا وقت بالکل قیمتی نہیں ہے, وہ بھی آپ کا وقت ضائع ہی کریں گے. سو نہ اپنا وقت خود ضائع کریں, نہ لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے اپنے وقت کو ضائع ہونے دیں. 6ٹھی بات, میں اپنی زندگی کی ذمہ داری قبول کرتی ہوں. خود سے کہیں میں اپنی زندگی کی ذمہ دار ہوں. بعض لوگ نا اپنی ناکامیوں کا الزام قسمت پہ, حالات پہ, دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. لیکن مضبوط شخصیت رکھنے والے لوگ نا بہانے نہیں بناتے. اپنی غلطیوں کو تسلیم کیجیے. جو لوگ غلطی کو تسلیم کرتے ہیں نا اس غلطی کو سدھار سکتے ہیں. جو تیرے میرے پہ ڈال دی نا بات, تو بس پھر غلطی میں سدھار تو کبھی نہیں آئے گا. وہ تو پھر الزامات دوسروں پہ لگانے ہیں نا, فلاں کی وجہ سے ایسا ہو گیا, آج اگر میری زندگی میں کامیاب نہیں ہوں تو اس میں فلاں کا ہاتھ ہے, آج اگر میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے تو اس میں فلاں کا ہاتھ ہے. ایسا نہیں ہے. اپنی غلطیوں کی ذمہ داری خود لیجیے, خود تسلیم کیجیے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. جب آپ ذمہ داری قبول کرتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے, اور یہی کانفیڈنس عزت کی بنیاد ہوتا ہے. یہی کانفیڈنس آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. زندگی میں کچھ کرنا ہے نا تو کانفیڈنس سب سے پہلی چیز ہے. پہلی شرط میں کہتی ہوں کانفیڈنس ہے. آپ میں جتنا کانفیڈنس ہوگا, چاہے وہ بولنے کے حوالے سے ہے, چاہے وہ کوئی نیا سٹیپ لینے کے حوالے سے ہے, چاہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے حوالے سے, وہی کانفیڈنس آپ کو آگے چل کے کامیاب کرے گا. سو کانفیڈنٹ رہیے, ذمہ داری قبول کیجیے, رسپانسبل انسان بنیے, چاہے وہ آپ کی غلطیوں کی رسپانسبلٹی ہو, چاہے وہ آپ کی فیملی کی رسپانسبلٹی ہو, چاہے وہ آپ کے الفاظ کی رسپانسبلٹی ہو. یہ بھی بہت ضروری ہے. بعض لوگ نا بات کہہ کے مکر جاتے ہیں. سو اپنے الفاظ کو بھی ذمہ داری کے ساتھ قبول کیجیے. ہاں میں نے فلاں بات فلاں جگہ کہی تھی, اور اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ کو اس کو پروف کرنا پڑے تو ٹھیک ہے, آپ کسی دوسرے پہ کیوں ڈالیں. ہاں میں نے کی تھی, اور کیونکہ میں نے بات درست کی تھی اس لیے میں کانفیڈنٹ ہوں اس پہ. 7ویں بات کی طرف چلتے ہیں. 7ویں بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات پہ کام کر رہی ہوں. آپ نے یہ جملہ بھی ہر روز اپنے آپ سے کہنا ہے, میں کل سے بہتر بننے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں عزت صرف خوبصورت باتوں سے نہیں ملتی بلکہ مسلسل ترقی سے ملتی ہے. ہر دن کچھ نیا سیکھیں, اپنی سوچ کو بہتر بنائیں, اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں, اپنے نالج میں اضافہ کیجیے. جب آپ اپنی شخصیت میں بہتری لاتے ہیں نا تو لوگ خود بخود آپ کی شخصیت سے متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ آپ کی شخصیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اور فائنلی کیا ہوتا ہے, آپ کی رسپیکٹ میں اضافہ ہوتا ہے. سو آپ نے کیا کرنا ہے جناب, آپ نے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے, اپنے اسکل کو امپروو کرنے کے لیے, اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ آپ کو کس کس جگہ پہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے یا بہتری کی ضرورت ہے. سو جہاں جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہے وہاں پہ بہتری لانے کی کوشش کیجیے, اور انشاءاللہ آپ بہتری لا سکتے ہیں. 8ویں بات, میری عزت میرے رب کے ہاتھ میں ہے. روز خود سے کہیں میری عزت اور رزق میرے رب کے ہاتھ میں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتے ہیں نا تو یقین کریں ہم معاشرے کی نظر میں عزت دار بھی ہو جاتے ہیں, اور ہم ذہنی اور دلی سکون بھی حاصل کر لیتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو انسان کو نا اندرونی سکون عطا کرتی ہے. جب آپ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے نا تو دل سے پھر خوف ختم ہونے لگے گا. آپ لوگوں کی رائے کے غلام نہیں رہیں گے. آپ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے, تو دنیا کی ناراضگی نا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اور یاد رکھیے گا جب اللہ عزت دینا چاہتا ہے نا تو اسے کوئی چیز نہیں چھین سکتی. عزت اور ذلت میرے رب کے ہاتھ میں.
सो जनाब, अगर आप वाकई चाहते हैं ना कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो सबसे पहले खुद अपनी इज़्ज़त करना शुरू कीजिए और ये 8 बातें रोज़ अपने आप से कहना शुरू करें। यकीन मानें, जब आपकी सोच बदल जाएगी ना तो आपकी शख्सियत बदल जाएगी। जब शख्सियत बदलेगी ना तो लोगों का रवैया भी बदल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।